بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین اور مومنین کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دیں اور انسانیت کو اپنے سچے اور محبوب نبی کی تمام حجت تمام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھی اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی۔ ان نشانیوں اور معجزات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات تھے جو اس وقت کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے۔ جس رات اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے عجائب اور معکوف الفطری چیزیں دیکھیں۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی درج ہیں جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل ہی دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات رونما ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمینیں سرسبز ہو گئیں، فصلوں میں بے حد اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کر جھک گئے، بارش خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند ایسی دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے نقل کیا ہے کہ جس کے متعلق امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے جو شام کے محلات دیکھے وہ حالت بیداری میں تھا۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور محسوس کر رہی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر ہی نہ آ گریں، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نچھاور کرنے لگیں۔ رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو۔ نیز حضرت آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر خود پھیلا دیے۔ نیز تسبیح و تہلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ تمام بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ علماء اور محدثین نے لکھا کہ آپ جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جن کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی لات، عزا اور حبل، تمام بت منہ کے بل گر پڑے، جبکہ کچھ محدثین نے یوں لکھا ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ زمین پر الٹ گئے اور چکنا چور ہو گئے۔ شب ولادت
قصرہ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اس کے 14 کمرے گر پڑے، بحر تبریخ خشک ہو گیا، فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا اس کی آگ بھی بجھ گئی۔ یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی خبر دے رہے تھے۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئیاں اس رات حقیقت میں بدل گئیں، اور رحمت للعالمین کی پیدائش سے ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئیاں اس رات مکمل ہو گئیں۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔